الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على سيد الأنبياء محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ معزز ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ اولاد کی، بچوں کی تربیت کے جو بہترین وسائل ہیں، ان وسائل میں سے ایک ہے بچوں کی باقاعدہ طور پر نگرانی کرنا۔ آج کے اس پروگرام میں ہم سیرت طیبہ سے اس کی چند ایک مثالیں آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر امتی، چھوٹے سے لے کر بڑے تک، ہر ایک کے اعمال کی نگرانی کرتے تھے اور ان کے معاملات کو باقاعدہ طور پر مختلف حوالوں سے مختلف مواقع پر دیکھتے تھے، اور اگر کہیں کوئی سقم نظر آتا، کوئی غلطی نظر آتی، کوئی تسامح نظر آتا، تو آن صلی اللہ علیہ وسلم موقع پہ ہی اس کے نشاندہی فرماتے اور اس کو سکھاتے، اس کا طریقہ سکھاتے۔ احادیث کی کتابوں میں بے شمار اس کی مثالیں ملتی ہیں، اس میں سے چند ایک مثالیں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مختلف امور کی باقاعدہ نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم بہت سارے ساتھی مدینے کے ایک راستے میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں ہمارے دین ہی کے حوالے سے، ایمان سے تعلق رکھنے والے اعمال کے حوالے سے اور مسائل کے حوالے سے آپس میں ہم لوگوں کی گفتگو چل رہی تھی۔ کہتے ہیں اتنے میں آن صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کہیں سے تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہم پر ہوا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا کہ بھائی راستے میں نہ بیٹھا کرو، راستے میں بیٹھنا بری بات ہے۔ تو ہم نے عرض کی یا رسول اللہ کہ راستے کے قریب کھیتوں میں اور راستے کے قریب کسی درخت کے نیچے ہم جمع ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس میں ہمارا ایک بڑا مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ ہم انصار کے جو لوگ ہیں، یہ زمیندار لوگ ہیں ہم لوگ، اور اپنے کھیتی باڑی اور باغبانی کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے مجلس میں آنے کا موقع نہیں ملتا، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا، اور کوئی آپ کے مجلس میں حاضر ہوتا ہے ہم میں سے اور کوئی نہیں ہوتا ہے۔ تو ہم نے آپس میں یہ ترتیب بنا رکھی ہے کہ جو لوگ شریک ہوتے ہیں وہ شریک ہونے کے بعد جب تشریف لاتے ہیں تو ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہم اپنے کاموں سے وقت نکال کے راستے کے قریب کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر آپس میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، سیکھنے سکھانے کا عمل کرتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس سے آئے ہوتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آج حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا ارشاد فرمایا اور کیا کیا چیزیں سکھائی اور کون کون سی چیزوں سے اجتناب کا حکم فرمایا ہے۔ تو دین سیکھنے کے لیے ہم لوگ یوں ہو کے جمع ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر ایک کے گھر میں جا نہیں سکتا ہے، تو
تو فرمایا اس لیے ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے کہ جو ساتھی آپ کے مجلس میں ہو کے آتا ہے تو یہاں آ جاتا ہے اور ہم بیٹھ کے آپس میں سیکھنے سکھانے کا عمل کرتے ہیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر یہی بات ہے اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے تو فرمایا کہ پھر راستے کے جو حقوق ہیں وہ حقوق ادا کرو، راستے کا بھی ایک حق ہے، وہ حق ادا کیا کرو۔ اب دیکھیں صحابہ کو راستے کے حقوق کا علم نہیں تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا انہوں نے کہ راستے کے حقوق کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ راستے کے حقوق میں سے یہ ہے کہ اپنے نگاہوں کو نیچے رکھو، یعنی نگاہوں کی حفاظت کرنا، کیونکہ راستے سے جہاں مرد گزرتے ہیں تو انہی راستوں سے عورتوں کا بھی گزر ہوتا ہے۔ کھیتوں میں جس طرح مرد کام کرتے ہیں تو عورتیں بھی کام کے لیے آتی ہیں، اپنے ضرورت سے آتی ہیں، تو ماں بہنیں وہاں سے گزرتی ہے، اس لیے فرمایا کہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کیا کرو کہ آپ کے نگاہ کسی غیر محرم عورت پر نہ پڑے۔ دوسری بات یہ فرمایا کہ راستوں پہ بیٹھ کر ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے دوسروں کو اذیت ہو۔ اب ان کاموں میں کیا ہے؟ راستے میں پیشاب کرنا، کانٹے ڈال دینا، اٹھا کے کوئی پتھر وہاں رکھ دینا کہ سائے کے بہانے سے پتھر جمع کیے اس پہ بیٹھے اور جب مجلس برخاست ہو گئی تو پتھر کو وہیں چھوڑ کے نکل دیے۔ ایسا نہیں کرنا۔ فرمایا کہ راستوں میں جو لوگ چلتے ہیں مسلمان مومن، وہ تمہیں سلام کریں گے اور تم نے کیا کرنا ہے؟ اس سلام کا جواب دینا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو آپ دیکھ رہے ہیں جو یہاں سے گزرنے والا ہے، مسافر ہے یا مقیم ہے، کہ اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو رہا ہے کہ جو اللہ کو ناپسند ہے اور ہمارے دین میں وہ ممنوع ہے، تو فرمایا کہ اس کو اس کام سے روکو۔ فرمایا کہ بھائی اگر تمہارے پاس نیکی کی کوئی چیز آئی ہوئی ہے، کوئی علم ہے نیکی کے بارے میں، اگر گزرنے والے کو اس کا علم نہیں ہے اس کو وہ سکھاؤ۔ فرمایا کہ یہ راستے کے حقوق ہے۔ کیا معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکل کے اپنے امت کے افراد کے اعمال کی نگرانی فرماتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے، ان کے معاملات کو دیکھتے تھے، اور اگر کہیں پر کوئی غلطی نظر آتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ہدایات دیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نسائی میں، ابن ماجہ میں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے اپنے گھر پہ دعوت دی اور آپ وہاں پر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں پر جب بیٹھے تو گھر کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بچہ باہر کھیل رہا تھا، اور ماں یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بچہ یہاں آ جائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے، آپ اس کے لیے برکت کی دعا دیں۔ تو والدہ ان کو بلانے لگی کہ بیٹے میرے پاس آؤ، میں نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہے، کچھ دوں گی آپ کو، جیسے بچوں کو والدین بلاتی ہیں کہ آؤ ادھر کچھ دوں گی سنبھالنے کے لیے جب بچے شرارت کر رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر۔ تو والدہ نے جب کہا کہ میں نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہوا ہے، آئیے میں وہ دیتی ہوں آپ کو، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیہ سے پوچھا کہ آپ بچے کو کوئی چیز دینے کے آوازے کے ساتھ بلا رہی، تو ان کو دینے کا کوئی ارادہ بھی ہے آپ کا یا نہیں؟ تو کہنے لگے ہاں یا رسول اللہ، یہ میرے پلو میں کھجوریں کچھ بندھی ہوئی ہیں، میں یہ کھجور دینا چاہ رہی تھی تاکہ وہ کھجور کھائیں اور تھوڑا سا مشغول ہو جائیں اور شرارتیں نہ کریں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ نے کھجور دینے کا ارادہ نہ کیا ہوتا نا تو آپ کے اعمال نامے میں ایک جھوٹ لکھ دیا جاتا، آپ کے اعمال نامے میں جھوٹ لکھ دیا جاتا۔ تو یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس ماں کی کیا فرمائی کہ دیکھا کہ جو کہہ رہی ہے آیا وہ سچ ہے یا نہیں ہے، کہ اگر سچ نہیں ہے تو یہ گناہ کا کام کرے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ شروع سے بچے کو جھوٹ کی تربیت ہو جائے گی، جھوٹ کی تربیت ہو جائے گی کہ ماں جھوٹ بولتی ہے تو میرے لیے بھی جھوٹ جائز ہے، اگر باپ جھوٹ بول رہا ہے میرا تو میرے لیے بھی گویا کہ
جھوٹ جائز ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو امی نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہوتا، ابو نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا ہوتا؟ تو بچے کے شروع ہی سے جھوٹ اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی کہ یہ حلال ہے، اور سچائی اس کے ذہن سے نکلنے شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مداخلت کی اور پوچھا کہ آیا واقعتاً ایسا ہے؟ دیکھیں اب یہاں ہماری جو ماں تھی، جو بہن تھی، یعنی صحابیہ تھی، اس کے اعمال کی نگرانی کیا، اور فوراً جو چیز نظر آئی اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا۔ اسی طرح حضرت عامر ابن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو سلمہ جس وقت یہ فوت ہو گئے اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیوہ ہوئی، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گود میں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس میں سے ایک عامر ہے، عامر ابن سلمہ، اور ایک بچی ہے۔ یہ آن رسول اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے انہی کی کفالت کے لیے نکاح فرمایا تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ بھائی ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری جب میرے والدہ کے ہاں ہوتی تو کھانے پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ساتھ بٹھاتے تھے۔ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، شعور تو تھا ہی نہیں، جب کھانے پہ بیٹھتا تھا تو ٹک کے بیٹھ نہیں تھا، یعنی ٹک کے نہیں بیٹھتا تھا، کبھی یہاں سے اٹھاؤں، کہیں یہاں سے لپکوں، کبھی یہاں لپکوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں نگرانی فرما رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مجھے دیکھا کہ میرا ہاتھ ادھر ادھر جا رہا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں یہاں پر مجھے سکھایا، فرمایا یا غلام قل بسم اللہ وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ وَقُلْ بِيَمِينِكَ، یا غلام بچے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، بسم اللہ پڑھو، پھر اس کے بعد فرمایا وَقُلْ بِيَمِينِكَ۔ طریقہ یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھایا جاتا ہے کھانا، اور فرمایا کھانا کھایا جاتا ہے دائیں ہاتھ سے، شاباش، اور کہتے ہیں باقاعدہ مجھے سکھایا۔ اب دیکھیں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، ایک بچے کے اس کے اعمال کی نگرانی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس کو، اور بچے سے جو غلطی ہو رہی تھی بر وقت کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پھر کہا کہ طریقہ کیا ہے، طریقہ سکھایا۔ اور حضرت عامر ابن سلمہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میرے ذہن میں ایسے نقش ہوئی ہے کہ اس کے بعد کبھی یہ غلطی مجھ سے نہیں ہوئی۔ اسی طرح بے شمار واقعات ہیں، بے شمار واقعات جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نگرانی ہو رہی ہے باقاعدہ طور پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خوشبو چھوڑ کے گئے، ہر چیز کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں ملتی ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جوان بچی آئی اور آ کے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میرے والد صاحب کے ایک بھانجے ہیں اور جو اخلاق کے اعتبار سے اچھے نہیں ہیں، کوئی اس کو رشتہ دیتا نہیں، اور میرے والد محترم اپنے اس بھانجے کے ساتھ میرا رشتہ طے کر دیا، اس کے عیوب چھپانے کے لیے میرا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا کہ تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسا کمزور یا ناکارہ بندہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی نہیں دیتا ہو، اس کے ماموں نے اس کو رشتہ دے دیا اور بہت اچھا رشتہ اس کو دے دیا۔ اب والد صاحب یہ دکھانا چاہ رہے ہیں لوگوں کو، لیکن مجھے اس کے اخلاق پسند نہیں ہے۔ تو آن رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نوجوان بچی تھی اس کے والد کو پیغام بھیجا اور ان کو فرمایا کہ بچی پر جبر نہیں کرنا ہے، بچی کو اختیار دو، اگر بچی بذات خود راضی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ رشتہ نہ کریں اور رشتے کو ختم کر دیں۔ اس بچی کے والد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے بعد جا کے انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹا آپ کو اختیار دیا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، لہذا میں آپ پر جبر نہیں کروں گا۔ پھر اس بچی نے اپنے والد کے احترام کرتے ہوئے اس رشتے کو دوبارہ قبول کیا، اس رشتے کو قبول کیا۔ تو لوگوں نے اس بچی سے پوچھا کہ آپ نے پہلے تو جا کے والد کی باقاعدہ طور پر شکایت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، سامنے کی، اور پھر دوبارہ والد کے اسی بات کو قبول کیا، کیوں؟ تو کہنے لگی اصل میں یہ چیز آپ سب کے لیے سامنے لانا چاہ رہی تھی، یعنی تمام عورتوں کے لیے یہ بات سامنے لانا چاہ رہی تھی کہ عورت اتنی مجبور چیز نہیں ہے کہ اس کو جہاں چاہے پکڑ کر ہمارے والدین دے، بلکہ چاہیے یہ ہے کہ جب بھی کوئی رشتہ طے کرنا ہو تو باقاعدہ طور پر ان سے پوچھا جائے، ان سے مشورہ کیا جائے، اور والدین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تھی، اور ہر ایک والدین کے ذہن میں یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بنیاد پر آ گیا کہ اپنے بچیوں کے جب بھی رشتے طے کریں تو ان سے پوچھیں، ان سے مشورہ ضرور کریں، اور ان کے حقوق کی رعایت کریں اور ان کی چاہتوں کو مد نظر رکھیں، اور اگر کوئی خیر کی بات ہے تو کم از کم اس کو سمجھائیں کہ اس رشتے میں آپ کے لیے خیر یہ ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں اس بچے کے کیا ہے معاملات کی نگرانی کی، اور باقاعدہ جب توجہ دلائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی توجہ دلائی ان کے حقوق کی طرف۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ طور پر بڑا ہو، چھوٹا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر ایک کے معاملات کی نگرانی فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح ہمیں بھی اپنے بچوں کے معاملات کی نگرانی کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔